السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے کل کا درس آیت نمبر 21 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اور سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انه لا يفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے، کامیاب ہوتے ظالم لوگ۔ بیان ہوا تھا اس بات کا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا معنی کیا ہے اور کیا کیا اس کے انداز ہیں، اور شرک جو ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جو مشرک کرتا ہے۔ اس طرح بدعات بھی، ہر بدعت جو ہے اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی دنیا میں ظالم شخص ہے تو یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کہ جس سے لوگوں کا دین، ان کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی سچائی، اگر میں اللہ کا نبی نہیں ہوں اور میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو اللہ پر جھوٹ ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بیان ہوا تھا کہ کس کس انداز سے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، تو ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، کبھی نہ دنیا میں ان کی کامیابی ہے، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے اس طرح کے بدعتی و مشرکوں کے لیے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن جس دن ہم ان سبھی کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو شرک کرنے والے تھے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے، یعنی مشرک جن کی پوجا عبادت کرتے تھے اور جن کے بارے میں ان کو بڑے امیدیں تھی کہ قیامت کے دن کو بچا لیں گے، چھڑا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان مشرکوں سے، ان گمراہ کن مریدوں سے کہ تمہارے گمراہ پیشوا کہاں پر ہیں کہ جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا ہے، کوئی تمہارے داتا غوث ہے، وہ کہاں گئے آج سارے؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، پھر ان کا نہیں ہوگا فتنے سے مراد یہاں پر ان کا فریب، ان کا دھوکہ، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کہیں گے؟ الا ان قالوا، کہیں گے واللہ ربنا، اے رب ہمارے، تیری قسم، ما كنا مشرکین، کہ ہم تو مشرک نہ تھے۔ قیامت کے دن بھی یہ مشرک جس طرح دنیا میں اپنے شرک کا انکار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا جن کو بھی پکار لیں، جن کے سامنے بھی جھک جائیں، جو بھی نظر نیازیں دوسروں کے لیے دے دیں، پھر بھی یہ شرک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی جس طرح یہ انکار کرتے ہیں تو قیامت کے دن بھی اپنے شرک کا انکار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو ذرا کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور دنیا میں جو گھڑتے بناتے تھے، جو ان کے فلسفے بنائے ہوئے تھے کہ فلاں بچا لے، چھڑا لے گا، یا طرح طرح کی ان کی جو باتیں تھیں آج ساری ان کے کھو جائیں گی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو آپ کی بات سنتے ہیں کان لگا کر۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈالے ہوتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ اس کو سمجھ نہ پائیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ پن ہوتا ہے، یعنی ان کے کان بہرے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگرچہ وہ کان لگا کر سن بھی لیں آپ کی باتیں، تب بھی سننے کا مقصد ان کا جو بدنیتی ہو، بری نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ دین پر کوئی طعن و تشنیع کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دل پر جب یہ گمراہیاں چھائی ہوتی ہیں، ٹیڑھ پن چھائے ہوتے ہیں، اور کانوں میں بہرا پن ہوتا ہے حق بات سننے سے، حق بات کو لینے سے، تو پھر ان کو اس طرح کی باتیں سننے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ما وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر دیکھ لیں ہر طرح کی نشانیاں تب بھی ایمان نہیں لاتے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے بحث بات سے جھگڑے کرتے ہیں۔ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ نے ایسا کرنے والوں کو کھلے اور دو ٹوک طور پر کافر قرار دیا۔
کہ جو حق بات جن کو سننا ہی گوارا نہیں ہوتی یا سنتے ہیں لیکن اپنے ہی خاص مقصد کے لیے، تو یہ کافر ہیں۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ تو یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ وہم ینہون عنہ وینہون عنہ، اور یہ خود بھی ینہون عنہ روکتے ہیں اوروں سے، اوروں کو بھی، اور خود بھی اس سے روکتے ہیں۔ یعنی اس حق بات کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی دعوت، آپ کی صداقت اور توحید و سنت، ان چیزوں سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَمَن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، لیکن ان کو اس کا شعور و احساس بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، ولو اور کاش کے ترا دیکھو آپ، اذ وقفوا کہ جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، روکا جائے گا، علی النار آگ پر، آگ کے سامنے، فقالوا پس کہیں گے یا لیتنا کاش کہ ہم، نردو پلٹائے جاتے، لوٹائے جاتے، ولا نکذب بآیات ربنا ولا نکذب اور نہ ہم جھٹلائیں بآیات ربنا اپنے رب کی آیتوں کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ہوں ایمان لانے والوں میں سے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ بدا لهم ان کے لیے ظاہر ہو گیا، ما كانوا جو تھے، يخفون من قبل اس سے پہلے چھپاتے، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو اور اگر ردو ان کو لوٹا پلٹا دیا جائے، لعادوا تو یقیناً یہ پلٹ جائیں، لوٹیں، لما نہوا عنہ اسی کام کی طرف جس سے ان کو روکا گیا ہے، یعنی اس کفر و شرک کی طرف پلٹ کے جائیں جس سے ان کو روکا گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک یہ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا اور کہا انہوں نے، ان ہی نہیں ہے یہ الا مگر حیاتنا الدنیا ہماری دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور نہیں ہے ہم کو اٹھائے جانے والے، زندہ کیے جانے والے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ اور اس کاش کے دیکھو جب ان کو کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کیا یہ حق اور سچ نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا کہیں گے کیوں نہیں، اور اے رب تیری قسم، قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ پس چکھو عذاب، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ آیت نمبر 27 سے 30 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ اور کاش کہ دیکھو کہ جب ان کو کھڑا کیا جائے گا آگ پر، یعنی جہنم پر، جہنم کے کنارے پر یا جہنم کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان مشرکوں کی، بدعتیوں کی، گمراہوں کے اور دین سے، قرآن و سنت سے روگردانی کرنے والے اور دنیا مادہ پرستی میں پڑنے والوں، ان کا حال بیان کرتا ہے کہ ان کی آنکھیں کب کھلیں گی اور کب جو ہے ان کی عقل ٹھکانے آئے گی، کہ جب جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، اپنی آگ اپنے سامنے دیکھیں گے، جہنم کو چنگاڑتے ہوئے دیکھیں گے، تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، اس وقت ان کی عقل ٹھکانے ہوگی، اور اس وقت جو ہے ان کا جو دنیا کی لذتوں کا نشہ ہے وہ اترے گا۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ ولو اور کاش کے طرح دیکھو تم، اور یہ اس انداز سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کاش کہ تم وہ ہولناک منظر اور وہ خطرناک مرحلہ
اور ان مشرکوں کا، ان بدتیوں کا، ان بے دینوں کا، ان کی حسرتوں کا وقت دیکھو جب ان کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہاں پر پہنچ کر ان کا حال کیا ہوگا، کیا ان کی تمنا ہوگی، کیا ان کی حسرتیں ہوں گی، کیا ان کے افسوس ہوں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، آدمی دنیا کے اندر بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے اور جرم کرنے کے بعد جب پکڑا جاتا ہے اور پھر اس پر مقدمہ چلتا ہے، اس کو سزا سنائی جاتی ہے، تو پھر اس مجرم کا جب سزا سنائی جاتی ہے تو اس کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ حالانکہ دنیا کی سزائیں کیا ہوگی، بہت معمولی ہیں آخرت کے مقابلے میں، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت مجرم تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، ایسا کرتا، کاش کہ فلاں کے ساتھ نہ اٹھتا بیٹھتا، یا فلاں یہ جرم نہ کرتا۔ اس وقت اس کو ان باتوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو اگر دنیا کے ان معمولی سزاؤں کے حوالے سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، تو قیامت کے دن جب جہنم ان کے سامنے چنگاڑ رہی ہوگی اور جہنم کی طرف ان کو زنجیریں ڈال کے کھینچا جا رہا ہوگا اور جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اس میں جانے کے لیے، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، کیا ان کی افسوس، حسرتیں اور غم، پریشانیاں، اور یہ ان چیزوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اسے مایا اللہ تعالیٰ نے ولو ترا، اور کاش کے دیکھو تم وہ خوفناک منظر، وہ ہیبتناک منظر، وہ حسرتوں کا، افسوس کا وقت، اذ وقفوا علی النار، جب یہ مشرک، یہ بدتی، یہ دنیا دار، یہ مادہ پرست، قرآن و سنت سے، اللہ کے دین سے روگردانی کرنے والے، کاش کے دیکھو تم ان کو، اذ وقفوا علی النار، جب ان کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا گیا ہوگا، فقالوا یا لیتنا نرد، اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم پلٹائے جائیں، لوٹائے جائیں دنیا کے اندر دوبارہ، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اگر لوٹائے جائیں تو پھر ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں، یعنی ہم پلٹ کر جو ہے نیک عمل کر کے آئیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں ان کا بیان فرمایا ہے کہ وہاں پر کیا تمنا کریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے رب ہمارے، ابصرنا، اب ہم نے دیکھ لیا، ہم پہلے جہنم آنکھوں سے دیکھی نہیں تھی، اب جہنم آنکھوں سے دیکھ لی، قیامت کے منظر سارے دیکھ لیے آنکھوں سے، وسمعنا، اور ہر بات، ہر چیز سن بھی لی، اب آنکھیں بڑی تیز ہیں، کان بڑے سن رہے ہیں، دنیا میں اندھے تھے، بہرے تھے حق بات سننے سے، تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ کہیں گے فرجعنا، کہ ہم کو لوٹا پلٹا دے دنیا کے طرف، نعمل صالحا، کس لیے لوٹا، کہ دنیا کو باقی رہ گئی تھی کمانے والی، اس کو پورا کر کے آئیں، دنیا کی دوڑ میں کوئی کمی رہ گئی تھی اور لگا کے آئیں، مادہ پرستی میں کوئی تھوڑا اور پیچھے رہ گئے تھے تاکہ وہ پورا کر لیں، کوئی دنیا کی عیاشیاں بدماشیاں پوری نہیں ہوئی تھیں ان کو اور جا کر کریں، کیا کہیں گے، نعمل صالحا، کہ لوٹ کر نیک عمل کریں۔ ہاں یہ ہے ان مادہ پرستوں کا، دنیا داروں کا، مشرکوں کا، بدتیوں کا، منافقوں کا، بے دینوں کا حال قیامت کے دن جو ہونے والا ہے۔ اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں کہ جو بھی دین حق سے پھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ کھلے کافر ہوں، چاہے وہ اسلام کے دعوے کر کے شرک میں پڑنے والے مشرک ہوں، چاہے وہ قرآن و سنت کے دعوے کر کے بدعات اور دین کے اندر خود ساختیاں اور دین سازیاں کرتے ہوں، شریعت سازیاں کے کام کرتے ہوں، چاہے وہ دنیا کی دوڑ میں لگ کر آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہوں، مادہ پرستی میں پڑھ کر ان کو آخرت بھولی ہوئی ہو، اور سبھی اس طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں کہ جو حتیٰ کہ وہ منافق کہ جو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ان کی منافقت کی دنیا کے اپنے قیامت کے دن جب کھلے گی تو سبھی اس طرح کے لوگ تمنا کریں گے کاش کہ نردو، ہم پلٹائے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور نہ ہم جھٹلائیں اپنے رب کی آیتوں کو۔ ہم پہلے بھی جھٹلانے کے انداز بیان کرتے رہتے ہیں کہ جھٹلانے کے انداز مختلف طرح کے ہیں، کہ کوئی تو سرے سے ہی مانتا ہی نہیں ہے کہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ کا یہ قرآن ہے، یہ نبی ہے، یہ کوئی اسلام یا کوئی دین ہے۔ اب بعض وہ ہیں کہ جو ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد دھوکے بازیاں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دھوکے دینے کے لیے، کہ باتیں اپنی منوانی، باتیں اپنے بڑوں کی لانی، قرآن و سنت کو چھوڑ کر، اور دعوے اسلام اور دین اور ایمان کے کرنے، اور اس طرح کے طرح طرح کے جو ان کے جھٹلانے کے انداز ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی جھٹلانے والے کہ جنہوں نے آخرت کو، قیامت کو ویسے ہی بھولے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کہیں کوئی حساب کتاب بھی ہے، کوئی آگے جزا سزا بھی ہے، تو یہ سبھی جھٹلانے والے۔ تو
کہیں گے کاش کہ ہم لوٹائے جائیں دنیا کی طرف، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون من المؤمنین، ہاں کیا کہیں گے کہ ہم بڑے مومن بن کے آئیں، بڑے سچے مومن بن جائیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بات ہے سجدہ میں کہ ہم نیک عمل کریں، انا موقنون، کہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ اور دوسری سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہم کو جہنم سے نکال، اگر ہم پھر پلٹیں تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی بے ایمانوں کو اب بھی کیا کہتے ہیں کہ اب ہمارا ظلم نہیں جو ہم نے کیا، اگر پھر پلٹ کر پھر گناہ کریں، شرک کریں تو پھر ظلم ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان لوگوں کا حال کہ جن کی قیامت کے آنکھیں کھلیں گی، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اللہ تعالیٰ کہ اس دن ان کی آنکھیں کھلیں گی، اس کو ان کو یاد آئے گا، لیکن کیا فائدہ ہے اس وقت یاد کرنے کا۔ تو کہیں گے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم بڑے پکے مومن بن کے آئیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اللہ فرماتا ہے بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا، بدا یبدو کے معنی کسی چیز کا ظاہر ہونا، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا، کھل جائے گا، ما كانوا يخفون من قبل، جو پہلے سے چھپاتے تھے۔ پہلے سے چھپانے کے بھی کئی معنی کیے جاتے ہیں اور کئی سبھی معنی صحیح ہیں۔ ایک تو پہلے سے چھپانے کا معنی کہ دنیا کے اندر ان مشرکوں کو، ان بدعتیوں کو، ان گمراہ کن پیشواؤں کو پتہ تھا کہ ہم باطل پر ہیں، ہم گمراہی پر ہیں، اور جو طور طریقہ ہم نے اپنا رکھا ہے غلط ہے، جھوٹ ہے، اور قرآن و سنت کے اللہ کے دین کے برخلاف ہے، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو سمجھنے جاننے کے باوجود جو ہے اپنی خود غرضیوں کی خاطر، دنیا کے مفادات کی خاطر جو ہے وہ حق کو قبول کرنے کے لیے، حق پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے اور اسی باطل پر مصر رہتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے، آج دنیا کے اندر جس طرح کے بھی گمراہ کن لوگ ہیں، کھلے کافروں سے لے کر ان لوگوں یا وہ جو بدعتی ہیں، مختلف طرح کی بدعات کرنے والے، کسی طرح کے چاہے شرک ہو، بدعات ہو، ان کے خاص طور جو پیشوا ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو کوئی الجھاؤ نہیں ہے، ان کو کس طرح کا کوئی جو ہے ان کو کوئی دھوکہ یا کوئی غلط فہمی نہیں ہے، بلکہ جانتے ہیں کہ ہم کس گمراہی پر ہیں اور کس بے ایمانی پر ہیں، اور کس طرح لوگوں کو مال ہتھیاتے ہیں، ان کو چکر دے کر ان کا دین ایمان بھی خراب برباد کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ہدایت دیتا ہے تو وہ خود پھر اس کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمارے کیا کیا جھانسے، کیا کیا چکر بازیاں ہوتی تھیں۔ اور کبھی کبھی ویسے بھی اعتراف کر لیتے ہیں کہ پیٹ پوجا بھی کرنی ہے، آخر پیٹ بھی لگا، اس کو پالنے کے بھی کوئی رستے طریقے ہونے چاہیے۔ تو خیر کہنے کے بعد دنیا بھی کبھی کبھی ان اپنے باطل کا، اپنے ان حقیقتوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، لیکن اگر کبھی اعتراف نہیں بھی کرتے تو قیامت کے دن ان کے سامنے ہر چیز کھل جائے گی۔ تو میں بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، کہ پہلے جو چھپاتے تھے، اس کا مطلب کہ چھپانے کا لفظ معنی دیتا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ حق اور حقیقت کیا ہے، توحید اور سنت کیا ہے، سچا ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ کا سچا دین کیا ہے، پتہ تھا ان کو کہ وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، اللہ کی وحی ہے، لیکن صرف اپنی دنیا کے اغراض و مقاصد، ان چیزوں کی وجہ سے وہ ان چیزوں نے حق کو قبول کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ لوگوں کو بھی اس سے گمراہ کرتے۔ اسی طرح اس کے اندر یہ معنی ہے بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا جو پہلے چھپاتے تھے، ان کے جو مرید ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، کہ جو گمراہی میں ان کے پیچھے چلتے رہے، ہاں ان کو بھی اپنے پیشواؤں کی سازشیں، ان کے اپنے پیشواؤں کی بے ایمانیاں جو دنیا میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، کہ جس چکر بازیوں کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، تو مریدوں کو اپنے پیشواؤں کی گمراہیاں، ان کی ساری یہ چیزیں آج کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ ہمیں کس انداز سے گمراہ کرتے رہے، کیا کیا دین کا، ایمان کا، نیکی کا نام لے کر جو ہے ہمیں اللہ کے دین سے پھیرتے رہے، توحید کا نام لے کر شرک میں ڈالتے رہے، سنتوں اور اللہ کے نبی کے محبت اور عشق کے نعرے لگا کر ہم کو بدعات، گمراہیوں میں ڈالتے رہے۔ ہاں ان کے مریدوں کو بھی آج سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے پیشوا ہمیں کہاں لے کر آئے ہیں، کس جہنم پر لا کر کھڑا کیا ہے انہوں نے۔ اور اسی طرح منافقوں کو بھی ان کی منافقت بھی قیامت کے دن کھل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ ہم جو منافقتیں کرتے رہے تھے دنیا کے اندر، چھپاتے تھے دنیا کے اندر اپنی منافقتوں، آج ان کی منافقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر اس آیت کے اندر بھی مختلف طرح کے وہ لوگ
کہ جو دنیا میں کسی بھی اغراض و مقاصد کی خاطر یا کسی الجھاؤ کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے وہ حق کو اپنانے سے دور تھے، آج ان کے سامنے ہر چیز کھل جائے گی۔ لیکن یہ کھلنے کا وہ وقت ہے کہ جب اس کو فائدہ نہیں، اس وقت آنکھیں کھولنے کا فائدہ نہیں، اس وقت ان حق کا اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہے تو آج ہے کہ حق کو پہچانا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے، اس کے ساتھ چلا جائے، آنکھیں کھول کر دیکھا جائے کہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیا رستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ بل بدا لہم، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا ما كانوا يخفون من قبل، کہ جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ولو، اور اگر ردو، ان کو لوٹا پلٹا بھی دیا جائے دنیا کی طرف، اگرچہ یہ کام اللہ کے ہاں ہوتا نہیں ہے، اللہ کے نظام کے یہ سارے ویسے ہی خلاف ہے کہ کسی کو دنیا سے جانے کے بعد پھر سے دنیا کی طرف پلٹایا لوٹایا جائے۔ ایک بار جو مر گیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زندہ بھی کیا ہے تو صرف کسی چند لمحات کے لیے، لوگوں کو کوئی عبرت سبق دکھانے کے لیے یا کس طرح کے مقصد کے لیے، ورنہ اصل یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کا دنیا کے اندر پلٹ کے آنا ممکن نہیں۔ گمراہوں کا، مشرکوں، بے دینوں کا تو کیا پلٹ کے آنا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے بڑے قریبی بندے، بڑے مقرب بندے، اور وہ کون ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہادتیں پاتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، انہوں نے بھی تمنا کی کہ کاش کہ ہم بھی دوبارہ دنیا کی طرف لوٹیں اور پھر سے اللہ کے دین کی خاطر قربانی دے کر اپنے آپ کو، اپنے جسموں کو کٹوا کر آئیں۔ تو اللہ نے ان کی تمنا بھی پوری نہ کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی نظام کے خلاف ہے۔ اور یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بعض گمراہ کن ملاؤں نے جو روحوں کے آنے کے فلسفے بنا رکھے ہیں، وہ 15 شعبان کو، شب برات کو، اور کون کون سے اس طرح کے کہ اس میں روحیں نکل کے آتی ہیں، پلٹ کے آتی ہیں، یہ سارے شیطانی ان کے جھوٹ، ان کے فلسفے ہیں، پیٹ پوجا کے اور طرح طرح کے انہوں نے جو جھانسے لوگوں کو دے رکھے ہیں، ان کے مال مٹھورنے کے، مال ہتھیانے کے، اس سے ہٹ کر کوئی، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چلا جاتا ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ان کو لوٹا پلٹا بھی دیا جائے، فرض کیا جائے کہ اگر ایسا بھی ہو جائے، تو لعادوا لما نهوا عنه، تو ماتا اللہ تعالیٰ کہ وہ انہی بےایمانیوں کی طرف، اسی شرک و کفر کی طرف پلٹیں گے، وہی کام دوبارہ کریں گے جس سے ان کو پہلے منع کیا گیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی حق کو حق سمجھ کر اس کو قبول نہیں کرتا، صرف اور صرف کسی غرض مقصد کی طرف لے اس کو قبول کرتا ہے، تو اس کا حال یہی ہوتا ہے، چاہے اس کا قبول کرنے کا یہ انداز موت سے پہلے ہو یا مرنے کے بعد اس کی یہ تمنا ہو۔ ہم موت سے پہلے زندگی کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کسی حق بات کو لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، لیکن مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتا، مقصد اللہ کا دین نہیں ہوتا، اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ایسے بے ایمان بھی وہاں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی موت بھی، ان کا خاتمہ بھی کیسے برے انداز سے ہوتا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ صرف ان کے ایمان کے دعوے، یہ باتیں صرف اوپر کی تھیں، اندر کچھ اور تھا۔ تو کیونکہ حق جو ہے انہوں نے اس کو حق سمجھ کر قبول نہیں کیا، بلکہ صرف اپنے کو اغراض و مقاصد کی وجہ سے لیا تھا، اور قیامت کے دن بھی ان کا صرف یہ کہنا، یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں پلٹایا جائے، ہم بڑے نیک بن کر آئیں گے، ہم بڑے پکے مومن بن کے آئیں گے۔ اللہ بات ہے کہ ان کے سارے جھوٹ ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ لام یہاں پر لگانے کا مقصد لعادو کے اوپر بھی پہلے لام جو لگا ہے اور لکاذبون کے اوپر جو لام لگا ہے، دونوں تاکید کے لیے کہ یقیناً یہ ضرور جھوٹے لوگ ہیں، اپنے صرف جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں پلٹا دیا جائے، لوٹا دیا جائے تو بڑے نیک بن کر آئیں گے اور بڑے متقی نیک مومن بن جائیں گے۔ اللہ ماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو پلٹا لوٹا بھی دیا جائے تو اسی کفر بے ایمانی، شرک کو ان چیزوں کی طرف پلٹیں گے جس سے ان کو روکا منع کیا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں اپنی باتوں میں، اپنے دعووں میں اور اپنے وعدوں میں، لیکن ان کے یہ وعدے صرف ان کی اپنی باتوں کی حد تک ہوں گے، جن کی کوئی حقیقت نہ ہوگی اور نہ ہی کبھی وہ اس پورے ہونے والے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ اب ان کی گمراہی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان کی گمراہی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان بے ایمانوں نے دنیا کو دیکھا ہی اس نظر سے کہ دنیا ہے ہی
مزے لینے کی جگہ، لذتوں کی جگہ، مزے اڑانے کی جگہ ہے۔ وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، کہا انہوں نے کہ نہیں ہے مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی، بلکہ دوسری آیت میں کیا کہتے ہیں، نموت و نحیا، کہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے زندہ ہوتے ہیں، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی فوت ہو رہا ہے، اس انداز سے دنیا کا نظام یہ چل رہا ہے، اور ایسے ہی دنیا چلتی آ رہی اور چلتی جائے گی۔ کوئی دوبارہ زندہ ہونے کا، دوبارہ کھڑا ہونے کا کوئی ایسا یہ سارا فلسفہ کوئی نہیں، بلکہ ان کے کہنے کے مطابق یہ ساری قیامت یعنی کہ دوبارہ زندہ ہونا یہ صرف لوگوں کو جو ہے الو بنانے کے لیے، ان کو جھانسے دینے کے لیے جو ہے وہ ایک چکر دیا ہوا ہے، بھی قیامت ہوگی، کوئی آخر میں حساب کتاب ہوگا، کوئی ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو ان بے ایمانوں کے ہاں اصل بات یہ ہے، اس میں جو کھلے کافر ہیں آخرت کے منکر، وہ تو واضح ہے کہ جو ویسے ہی کھلے طور پر آخرت کا انکار کرتے، گلی سڑی ہڈیاں آپ کے پاس لے کے آتے، ان کو بکھیرتے آپ کے سامنے اور کہتے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح کی بے بوسیدہ ہڈیاں جو ہیں دوبارہ اللہ ان کو زندہ کرے گا؟ تو اصل جو مشرک کافر تھے ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل گیا اور ختم ہو گیا، دوبارہ کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر وہ کافر بھی مراد ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بھی لوگ مراد ہیں کہ جو مادہ پرستی میں دنیا میں اس قدر پڑے ہیں کہ ان کو آخرت کا کوئی پتہ ہی نہیں، اس کی کوئی فکر ہی نہیں، اس کی کوئی سوچ ہی نہیں ان کے ہاں، بلکہ صرف مادہ پرستی نہیں، اس سے مزید آگے بڑھ کر جرائم، طرح طرح کے ظلم اور اس طرح کے معاملات کہ جس کو دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا قیامت پر ایمان اگر ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، بلکہ قیامت پر ایمان ہی وہ ایک بہت بڑی وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقت میں کنٹرول کرتی ہے، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کا دین، اس کا ایمان، ہر چیز کو، کہ جب اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جو آج کہتا ہوں کرتا ہوں کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے۔ لیکن جب قیامت کی حقیقت غائب ہو جاتی ہے اور قیامت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور قیامت کی فکر اور سوچ ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت انسان بے لگام ہو کر پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو کفر کرتا جائے، جو ظلم زیادتی کرتا چلا جائے، جو حرام خوری اور بدماشی کرتا جائے، پھر اس کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اصل ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے، وقالو، اور کہا انہوں نے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہ دنیا کی ہماری زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے، دوبارہ کھڑے کیے جانے والے۔ اور اس چیز کا قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے، بلکہ دنیا کے اندر ہی ان مشرکوں کا، کافروں کا انداز کیا ہے کہ کس طرح سے آخرت کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ نبیوں پر ان کا اعتراض ہوتا ہے اسی بات کا کہ کیسے جو ہے مرنے کے بعد مٹی میں مل گئے اور دوبارہ پھر زندہ ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، پھر سے اللہ فرماتا ہے کہ کاش کہ دیکھو تم ان بے ایمانوں کا حال جب ان کو ان کے رب کے پاس کھڑا کیا جائے گا، ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو مائے کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ حق اور سچ نہیں ہے؟ یعنی جب رب کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے بھی ایک مجرم کی حیثیت سے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اللہ کے عذاب ان کے انتظار میں، جہنم ان کو چنگاڑ رہی ہوگی، اس انداز سے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور سر جھکائے ہوئے ذلیل و خوار حالت میں، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس وقت الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ قیامت کا ہونا اور قیامت کے اس حساب کا ہونا اور ایک ایک چیز کا پوچھا جانا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو نبی رسول بھیجے تھے، ان کو جو دین دے کر بھیجے تھے، یہ سبھی ھذا کا لفظ جو ہے ان سبھی چیزوں کی طرف پڑتا ہے، قیامت کے دن کے بارے میں بھی، اور قیامت کے دن ہونے والے جو معاملات ہیں، حساب و کتاب، ان کے بارے میں بھی، اور اس سے پہلے اللہ نے جو دنیا میں نبی رسول اور کتابیں بھیجی، نازل کی، ان کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو دین تھے کیا وہ حق سچ نہیں تھے، اللہ کے جو وعدے تھے قیامت آنے کے وہ کیا حق نہیں تھے، کیا واقعی یہ قیامت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اب بھی تم کو شک ہے کہ قیامت قیام ہو سکتی ہے نہیں ہوتی؟ قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن جو حساب کتاب ہے اس کے بارے میں جو تم کو شک تھا، کیا یہ سارے حق نہ تھا؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے بلا کیوں نہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ کیوں نہیں بلکہ کہہ کر چپ ہوں گے، بلکہ وربنا، ہمیں اپنے رب کی قسم۔ دنیا میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سننا ہی گوارا نہیں ہوتا ان کو حق بات کو، لیکن آخرت میں جب سر پہ پڑی ہوگی، جہنم کی طرف کھینچا جا رہا ہوگا، زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اس وقت صرف یہ نہیں کہ اقرار کریں گے بلکہ ساتھ ساتھ قسمیں بھی کھائیں گے کہ ہاں واقعی ہی صحیح ہے اور اللہ تیری قسم، قال بلا کیوں نہیں، وربنا، اور ہمارے رب تیری قسم،
قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لیکن یہ وہ دن ہے کہ جس میں اعتراف کرنے کا، حقیقتوں کو جاننے کا، حقیقتوں کا اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آدمی جتنے بھی وہاں پر عذر بہانے کر لے، حقیقتوں کے جتنے بھی اعتراف کرنے بیٹھ جائے، اس کا کسی چیز کا کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا۔ قیامت کا دن جو ہے وہ نتیجے کا دن ہے، وہ رزلٹ کا دن ہے، وہ امتحان دینے کا وقت نہیں ہے، پیپر حل کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا۔ اب کیا ہے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ جو تم کفر بے ایمانیاں کرتے تھے دنیا کے اندر، طرح طرح کے جو تمہارے دین کے خلاف سازشیں تھیں، بے ایمانیاں تھیں، شرک تھے، بدعات تھے، خود گمراہ ہوتے، لوگوں کو گمراہ کرتے، تو جو تمہارے کفر بے ایمانیوں کے طرح طرح کے انداز تھے، آج اس کے مقابلے میں، اس کے بدل میں کیا ہے؟ فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو۔ تو یہ ہے حقیقت میں ان کافروں کا، مشرکوں کا، بدعتیوں کا، بے دینوں کا، مادہ پرستوں کا، ان سبھی طرح کے اس طرح کے منافقوں کا جو قیامت کے دن حال ہونے والا ہے۔ اور قیامت قرآن کریم میں اللہ نے اس چیز کا جگہ جگہ بیان کیا ہے، جس طرح کے بعض آیتوں کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے، اور علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس موضوع پر، یبدو لهم الحق ولکنہم لاغراضهم الفاسدہ صدوا عن ذلک، کہ دنیا میں ان کے سامنے حق واضح تھا، پتہ چلتا تھا کہ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لیکن صرف ان کے جو اغراض و مقاصد تھے، ان کے دنیا کے جو طرح طرح کے ان کو فائدے جو نظر آتے تھے، ہاں یہ وہ چیزیں تھیں جس وجہ سے جو ہے وہ حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس طرف آنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ تو یہ وہ چیز کہ جس کا قیامت کے دن کھڑے ہو کر اعتراف کرنا ہے، ضرورت ہے آج ہی بندے کو دیکھ لینے کی کہ وہ کس طرف جاتا ہے، کیا کر رہا ہے اور کیا رستہ اس نے اپنا رکھا ہے، اور اسی طرح گمراہ کن لوگوں کی گمراہیوں کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کیا قیامت کے دن ان کی گمراہیاں جو کھلیں گی، آج ہی ان کو کھول کر، آج ہی ان کو واضح کر کے ان کو پہچان لینے کی ضرورت ہے کہ کون کس رستے پر چلا رہا ہے، تاکہ آدمی اپنے رستے کا تعین کرے۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ دیکھو کہ جب ان کو کھڑا کیا جائے گا جہنم کے اوپر یا جہنم کے کنارے پر یا جہنم کے سامنے، فقالوا، کہیں گے، یا لیتنا نرد، کاش کہ ہمیں لوٹایا پلٹایا جاتا، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم نہ جھٹلاتے اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہوتے ایمان والوں میں سے، یا ہو جائے ایمان والوں مومنوں میں سے، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے، ولو ردوا، اور اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے دنیا کی طرف، لعادوا، تو پلٹیں گے اسی طرف، لما نہوا عنہ، جس سے ان کو روکا منع کیا گیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں، وقالوا، اور کہا انہوں نے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور نہیں ہیں ہم کوئی اٹھائے جانے والے، کھڑے کیے جانے والے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ دیکھو کہ جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، روکا جائے گا ان کے رب کے سامنے، قال، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ، أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق اور سچ نہیں ہے؟ قالوا بلى وَرَبِّنَا، تو کہیں گے کیوں نہیں، اور ہمارے رب تیری قسم، قال فذوقوا العذاب، تو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر بے ایمانی کرتے تھے۔